آداب، میں جمیل احمد کرائم نیوز کے خاص بلیٹن میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ آج تاریخ 10 جون 2020، 8 تاریخ سے پورے ملک میں لاک ڈاؤن کو ہٹایا گیا تھا، جن میں مندر، مسجد، گردوار اور چرچ اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کو سرکار کی طرف سے کھولنے کا آدیش دیا گیا۔ اس سلسلے میں انجمن اسلام ضلع بیلگام نے مسجدوں میں نماز کے متعلق گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنے کے بارے میں مساجد کے تمام صدر اور متولیوں کی میٹنگ بلائی تھی۔ آج انجمن اسلام ضلع بیلگاوی کے انجمن ہال میں بیلگاوی کے تمام مساجدوں کے صدر اور متولیوں کی میٹنگ طلب کی گئی تھی۔ اس میٹنگ میں سرکاری گائیڈ لائنز اور علماؤں کے مشورے سے 5 وقت کی نماز اور بالخصوص جمعہ کی نماز کن احتیاط کے ساتھ ادا کریں یہ طے کیا گیا۔ ڈائس پر شرکت فرما جناب ایکس MLA فیروز سیٹھ صاحب، انجمن اسلام ضلع بیلگام کے صدر جناب راجو سیٹھ صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین جناب عبدالغفور گھی والے صاحب، سیکریٹری انجمن اسلام جناب سمیع اللہ بھاڑی والے، مفتی منظور مصباحی صاحب اور بیلگام کے مفتی جناب عبدالعزیز صاحب، جمعیت العلماء کے صدر مولانا سلیم صاحب اور مولانا ساجد صاحب اور دیگر علماء کرام نے شرکت کی۔ تمام علماء کرام کی اور مسجدوں کے صدر اور متولیوں کی رائے کے مطابق یہ طے پایا گیا کہ سرکار سے دی گئی گائیڈ لائنز کا پالن کریں اور مسجدوں میں صرف فرض نماز ادا کریں اور جمعہ کی نماز ضرورت پڑنے پر 2 یا 3 جماعت بنا کر پڑھیں۔ جہاں تک ہو سکے اپنی اور اپنے ساتھیوں کا صحت کا خیال رکھیں، سرکار کی گائیڈ لائنز اور پولیس پرشاسن کا ساتھ دیں اور مسجدوں میں عبادت کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کے اس بیماری کو دیش سے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ ماسک اور اپنے ہاتھوں کو پاک صاف رکھنے کا خاص خیال رکھیں، پاک رہنا ہی آدھا ایمان ہے۔ ڈائس پہ بیٹھے ہوئے تمام مشہور شخصیات نے مسجدوں کے بارے میں سرکاری گائیڈ لائنز کے بارے میں بتایا اور شریعت کے مطابق ان گائیڈ لائنز کو کس طرح پالن کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمارے جناب فیروز سیٹھ صاحب نے بتایا۔ لاک ڈاؤن اوپن کرنے کا وجہ یہ نہیں ہے کہ بیماری کم ہوئی ہے، صرف وجہ یہ ہے کہ ریونیو کلیکشن نہیں ہو رہا ہے، سرکار حرکت نہیں کرا سکتی۔ سرکار کو ریونیو کی ضرورت ہے تاکہ وہ شہری کو مدد کر سکیں، یہ اتنا ہی ہے اس کا مقصد۔ اب ہم اور آپ، زیادہ آپ، کیونکہ آپ سب سے زیادہ ذمہ دار آپ ہیں، آپ متولی ہیں، تو جو بھی غلطی ہوگی وہ متولی کی ذمہ داری ہوگی۔ رسپانسبل پرسن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کی ایریا میں کچھ غلط ہوتا ہے تو کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ باقی آپ مطلب یہ کہ آپ صرف بیٹھیں گے اور باقی سب آپ کی بات جو ہے سمجھ گے، تو میرے خیال سے باقی کریکشن اگر ہے، میری غلطی ہے تو باقی لوگ اس کا کریکشن کریں۔ بار بار ہم نے ٹی وی میں دیکھا ہے، ڈاکٹروں سے سنا ہے، دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے سنا ہے، چاہے وہ اسلامک کنٹریز ہو یا غیر اسلامک کنٹریز ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے چہرے پہ اپنے ہاتھ کو بار بار یا لگا ہوئی مت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جہاں کوئی بیمار ہے بدقسمتی سے، وہ کھانستا ہے اور چھینکتا ہے، تو اس کے منہ سے جو جرمز نکلتے ہیں وہ ہوا میں کچھ دیر تک رہتے ہیں، اتنا کہ یہ مائک پہ یا ٹیبل پہ بھی رہ سکتے ہیں، اور میرا ہاتھ یہاں رکھ کے بھی میرے جب چہرے پہ لگتا ہے تو اس سے بیماری پھیلتی ہے۔ یہ سیدھا طریقہ میرے وجہ سے بھی میرے گھر والوں کو، چاہے میرے ماں باپ جو بزرگ ہے وہاں ہو یا میرے بچے جو معصوم ہے وہاں ہو یا میرے لیے جو تھوڑی کم سمجھ کے دنیا داری کی ہے، تو ذمہ داری کس کی؟ تو ذمہ داری ذمہ داروں کی ہوتی ہے۔ جو ذمہ دار ہے، چاہے گھر کا بڑا ہو، محلے کا بڑا ہو، مسجد کا بڑا ہو، اپنے آپ کو آپ نے ابھی تک تو متولی کہلایا ہی ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کچھ باتوں پہ روشنی مولانا صاحب نے ڈالی، کچھ ہمارے آگے چل گیا اور وہ بات کریں کہ آپ تو آپ کو اب کنٹرول کرنا ہے، آپ کو ریکویسٹ نہیں کرنا ہے، آپ کو کنٹرول کرنا ہے، آپ کو حکم کرنا ہے کہ یہ ہماری مسجد ہے،
آپ کا چنا ہوا میں متولی ہوں، میری یہ کمیٹی ہے، یہاں کا قانون اور قاعدہ یہ ہے، جب تک اللہ تعالیٰ یہ نظام کو بدل نہ دے، یہ کمپلسری ہے۔ آپ پھر سوچیں گے چاقو کی کریں گے، اگر اس کو برا لگے گا، وہ میرا رشتے دار ہے، وہ گلی کا بڑا آدمی ہے، وہ شیخ کا آدمی ہے، وہ مولانا کا آدمی ہے، نبی ہوئے پھر آپ کو گولی بات سے ہٹ جائے، کسی اور کو کھڑا کرنے دیجیے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کر کے یہ جو گھر لے کے ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دن میں 1000 لوگوں کو دیکھنے کے بعد ایک بھی شاید بیمار نہیں ملتا، پھر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی کچھ تو وجہ ہوگی، باقی تو دنیا کوئی پاگل نہیں ہے کہ جس کو بھی معمولی سے غیر معمولی ٹیمپریچر زیادہ ہے وہ ایک شک کے دائرے میں ہے، چاہے آرڈنری معمولی سا بخار بھی کرنا ہو، اس کو آپ اپنے فیملی متولی کی فیملی، اس کی مسجد کے مصلی ہے، وہاں محلے کے لوگ ہیں، اس کو تھوڑا معلوم کرتے، اس کو کوارنٹائن کرتے، کچھ دیر تک آپ اکیلے رہیے، یہ کوارنٹائن کا ہے۔ اب باتھ روم ٹوائلٹ میں جائیں گے، نل کو ہاتھ لگائیں گے، نل کو آپ کون جا کے سینیٹائز کرے گا؟ آپ اگر صابن سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، یہاں وہاں ہاتھ لگا کے آئے ہیں، صرف پانی سے وضو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں جرم جو ہے وضو کے وقت آپ کے منہ میں لا کے چلے جائیں۔ یہ آپ کو سوچنا ہے کہ قانون قاعدے سے 2 قدم آگے جا کے، ڈاکٹر نے بتایا اس سے 2 قدم آگے جا کے سوچ کے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ میرے بچے ہیں، یہ پورا محلہ، یہ جتنے بچے میں مصلی ہے، اس کی فیملی ہے، یہ پورے میرے بچے، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصلی بنایا گیا ہے، اس کی مرضی ہے تو آپ کو ہم نے چاہیے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو زیادہ تر خود لوگوں سے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ گھر سے پانی کو کیا آئیے، ہو سکے اتنا گھر سے وضو سے آئے، فرض نماز یہاں پڑھیے، سنت ابھی جاتی ہو سکے تو گھر میں ادا کیجیے۔ مسجد کا ٹائم ظہر کے وقت 12 سے 1 بجے تک، 11:30 12:30 سے 1:15 تک کھلا رہے گا، بعد میں ہم لاک کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو فیصلے خود کرنا ہے۔ ماسک ہم اپنی حفاظت سے کم دوسروں کی حفاظت کے لیے پہن رہے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا کسی اور کو نہ لگے، یہ وجہ ہے ماسک۔ تو ہر ایک جب یہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر زیادہ سامنے کھول دیتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ تو نیچرل ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر والوں سے کوئی بےحد پیار کرتے ہو تو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو فالو کرنی ہی ہے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے پڑوسیوں کے ساتھ میں ہو، چاہے محلوں میں۔ مولانا سلیم صاحب نے بھی سرکاری گائیڈ لائن اور شریعت کے بارے میں مزید جانکاری دی۔ کٹگری حضرت نے بھی سرکاری گائیڈ لائنز کے بارے میں بتایا۔ مفتی منظور مصباحی صاحب نے سرکاری گائیڈ لائنز اور شریعت کے بارے میں بیان دیا۔ جناب مفتی عبدالعزیز صاحب نے بھی سرکاری گائیڈ لائنز اور شریعت کے حکم کے بارے میں بتایا۔ جناب انجمن اسلام کے صدر راجو سیٹھ صاحب نے سرکاری گائیڈ لائنز کا پالن کرنے کی اپیل کی۔ مولانا ساجد صاحب نے بھی سرکاری گائیڈ لائنز اور اسلامی شریعت کے بارے میں بتایا۔ کرائم نیوز سے بات کرتے ہوئے انجمن اسلام کے صدر جناب راجو سیٹھ صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین جناب عبدالغفور گھی والے صاحب نے میٹنگ میں طے پائے گئے نتائج کے بارے میں جانکاری دی۔ اسی طرح مفتی عبدالعزیز صاحب اور مفتی منظور احمد مصباحی صاحب نے بھی میٹنگ میں طے پائے گئے باتوں کو بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انجمن اسلام میں بلگام کے تمام علماء اکرام اور پورے مسجدوں کے متولیوں کے اور سیکریٹریوں کے ذمہ داروں کی میٹنگ لی۔ یہ اس لیے تھا کہ جو گائیڈ لائنس آئے ہیں سرکار سے اور وقف بورڈ سے، اور ہمارے صحت کے لیے جو ضروری ہے مسجدوں میں کہ ہم گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد میں کارپیٹس نکال دیں، فرش پہ نماز پڑھے یا اپنا جہاں نماز لے کے آئے،
सैनिटाइज़र का यूज़ करें, लिक्विड सोप का यूज़ करें, और हमारे और जो भी हमारे साथ में नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी सेहत का ख्याल रखें। जो भी ज़रूरी बातें थी उलमा इकराम ने डिटेल में बताया सबको, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि सब इसको फॉलो करें और सब सेहतमंद रहे। आखिरुल दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम उलमाए कराम, तमाम बेलगाम शहर के मसाजिद के मुतवल्ली हज़रात की एक मीटिंग मुनक्कद की गई। इससे पहले एक डिपार्टमेंट की जानिब से एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें मसाजिद के ताल्लुक़ से किस तरह से नमाज़ें अदा किया जाए। डिपार्टमेंट ने साफ तौर पर यह कहा कि हम आपके मसाजिद को देखने के लिए नहीं आएंगे कि कितने लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और कितने लोग नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं। हमें इस बीमारी से बचना है और दूसरों को बचाना है। आज खासकर शहर बेलगाम और डिस्ट्रिक्ट बेलगाम के तमाम मसाजिद के मुतवल्लियों से मैं मुदीबाना गुजारिश करता हूँ कि ख़ासकर जुमे के दिन अपनी मसाजिद में कितने लोगों की नमाज़ पढ़ने की जगह है जो सोशल डिस्टेंस को छोड़कर। फ़र्ज़ कीजिए एक 200 लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो पहली जमात में 200 लोग नमाज़ पढ़े, 100 लोग नमाज़ पढ़े, टाइम मुकर्रर करे, उसके बाद जो है एक आधे घंटे के बाद जो है दूसरी जमात ज़रूरत पड़ने पर मुकर्रर किया जाए। मैं इन तमाम उलमाए कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी रहनुमाई में और उनके बातों पर आज हमने अमल करके एक बेहतरीन मीटिंग जो है यहाँ पर मुकम्मल हुई है। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह से मसाजिद खुलने का जो ऐलान किया गया, इस ताल्लुक़ से हम लोगों को क्या करना चाहिए, अंजुमन की जानिब से आज एक मीटिंग मुनक्किद की गई थी जिसमें ये बताना था कौम व मिल्लत को कि मसाजिद में किस तरीके से रहना चाहिए। तो एक उसूल, एक ज़ाब्ता बनाया गया उलमाए किराम तमाम मिलकर के अंजुमन के मातहत में, और कर्नाटक के एतबार से भी अमीर शरीयत ने भी कुछ हिदायतें दी है कि मुसल्लियान जो भी है नमाज को आने वाले हज़रात अपने अपने घर से वज़ू करके आएँ, और जो है मस्जिद का मुसल्ला वहाँ पर इस्तेमाल न किया जाए, वहाँ का तौलिया इस्तेमाल न किया जाए, वहाँ की टोपी इस्तेमाल न की जाए, और अपनी ज़रूरत से फारिग होकर आएँ, वज़ू भी अपने घरों से करके जाएँ। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ नमाज के लिए सिर्फ फ़र्ज़ नमाज अदा करें और फ़ौरन निकल कर जाएँ, और सुन्नत और नफिल जो है अपने घरों में ये उसका एहतमाम करें। तीसरी बात जो है डिस्टेंस जो हुकूमत के जानिब से दिया गया है उसकी हिदायत के मुताबिक जो सफ़ें बना लें, फासला रखें ताकि एक दूसरे को नहीं, इसमें हमारा ही नहीं सबका फ़ायदा है। हुकूमत ने जो है तमाम लोगों का फ़ायदे के तहत बीमारी को रोकने के लिए ये जो हिदायत दिए हैं उसी पर अमल करने का हम सब की ज़िम्मेदारी है। रहा जुमा के दिन जो अज़ान होने के बाद, उसके बाद भी ये भी बताया गया कि कसीर तादाद में जुमा के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, तो जमातें कई कर दी हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर से ठहर कर के पढ़ें, और मुख्तसर से मुख्तसर खुतबा हो और मुख्तसर से नमाज हो, फ़र्ज़ नमाज होते ही निकल के जाएं, फिर उसके 5 मिनट के बाद दूसरे लोग दाखिल हो जाएं, दूसरी जमात कर लें। इस तरीके के ये चंद हिदायत दिए गए हैं, और जितना हो सके पाकी और तहारत का ख़ास ख्याल रखें, और इस पे अमल करने के लिए जो हिदायत दिए गए हैं और मुतवल्लियान को तमाम बुलाया गया था, उन पर जोर दिया गया था कि आप मसाजिद के मुतवल्ली हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि जो कुछ हिदायत दिए गए हैं उस पर अमल पैरा करें, और इस बीमारी को दूर करने के अंदर तमाम कौम मिल्लत का और मुल्क का साथ दें। यही चंद बातें जो थी हमारे सामने आ गई हैं, उस पर अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इस बीमारी को हिंदुस्तान से दूर करते बल्कि दुनिया से दूर करते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, अभी अंजुमन इस्लाम के ज़ेर एहतमाम
شہر بیلگام کے ذمہ دار علماء، مفتیان کرام اور جماعت کے ذمہ داران کی ایک اہم نشست منعقد ہوئی، جس کا عنوان اور موضوع جیسا کہ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب عبدالغفار گھیوالے نے بڑی تفصیلات کے ساتھ ان ہدایات کو عوام کے سامنے رکھا، متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو احتیاطی تدابیر حکومت ہند کی طرف سے مسلیوں کے لیے لازم قرار دی گئی ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ کچھ مسائل ہیں جو بظاہر ہماری فقہ اسلامی یا شرعی مسائل سے متصادم ہیں، لیکن چونکہ وقت کا تقاضا اور ایک اہم ضرورت ہے اور بربنائے مجبوری شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لہٰذا جب تک ضروری ہو اور جہاں تک ضروری ہو ان احکام پر عمل کیا جائے۔ مثلاً دو نمازیوں کے درمیان فاصلے کا معاملہ، سینیٹائزر کا معاملہ، منہ چھپانے کا معاملہ، یہ کچھ بظاہر وہ مسائل ہیں جو ہمارے شرعی مسائل سے متصادم ہیں، لیکن چونکہ وقت کی ضرورت ہے اور ضرورت یقیناً بہت سی چیزوں کو مباح کر دیتی ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ ضرورت کی حد تک اس کی پابندی کی جائے۔ جمعہ کے تعلق سے جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا، اگر ضرورت پڑتی ہے آبادی کے لحاظ سے تو ایک کے بجائے متعدد جماعتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ رب العزت ان احکامات پر ہمیں، ہماری قوم کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیمرامین شعیب مقتدار کے ساتھ میں جمیل احمد۔ تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے کرائم نیوز۔ جے ہند۔ تمام خبروں کو کرائم نیوز پر دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔